ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ ہما انور صاحبہ، جنہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کی کتاب دا گورننس آف چائنا کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ ہما انور صاحبہ کہ آپ نے ہمارے لیے CRI کے لیے وقت نکالا۔ اس کتاب کے ترجمے کا خیال آپ کو کس طرح سے آیا؟ سلیکٹ میں نے نہیں کیا تھا۔ جمہوری پبلیکیشنز کے لیے میں پچھلے 5 سال سے زائد عرصے سے کام کر رہی ہوں فری لانس۔ انہوں نے ہی فاروق سہیل گوئندی صاحب CEO ہیں، انہوں نے ہی مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ اس طرح سے چین کے صدر جناب شی جن پنگ کی کتاب ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ انہوں نے ہی مجھے ایک طرح سے اسائن کی تھی یہ ذمہ داری۔ ترجمے کی ایکوریسی، اس کو غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے آپ نے کن کتب سے کنسلٹ کیا یا کن ماہرین کی خدمات حاصل کی؟ کتب ظاہر ترجمے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ڈکشنریز کی بھی، ریفرنس بکس کی بھی، کیونکہ بہت ساری ایسے نظریات اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہ پڑھی ہوں، ان کا ترجمہ پوری ایکوریسی سے کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ تو استعمال کی، لیکن سب سے زیادہ مدد میری خود فاروق سہیل گوئندی صاحب نے کیا، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے، پولیٹیکل ویژن بھی ہے، ورلڈ ویژن بھی ہے، اور وہ ویل ریڈ بھی بہت ہیں، اور فورن لینگویج پریس اور اس طرح کی کتابیں وہ بہت پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور چوئن لائی اور معاوضتوں پہ ان کی ریڈنگ بہت ہے۔ جہاں کہیں مجھے مشکل پیش آئی تھی میں نے انہی سے پوچھا اور انہوں نے میری مدد کی۔ اس کتاب میں کافی ضخیم کتاب ہے، اس کتاب میں آپ نے کتنے ابواب کا ترجمہ کیا یا پوری کتاب کو ہی آپ نے ترجمہ کیا؟ یہ اصل میں ٹیم تھی ٹرانسلیٹرز کی جنہوں نے اس پہ کام کیا، جس کی نگرانی میں نے کی تھی۔ اس کا 1/3 حصہ میں نے تقریباً ترجمہ کیا، اور اس کے بعد شروع سے لے کے آخر تک اس کو ریویو کئی دفعہ میں نے کیا ہے، اور ایڈیٹنگ بھی میں نے کیا ہے۔ روزانہ تقریباً کتنا ٹائم آپ کا ترجمے پر لگتا تھا؟ نارمل 6 سے 7 گھنٹے روزانہ۔ روزانہ کتنے صفحات کا ترجمہ آپ کر لیا کرتی ہیں نارمل پریکٹس میں اپنی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کا ترجمہ کریں، فکشن ہو، پولیٹیکل بایوگرافیز ہوں، پالیٹکس پہ کتاب ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ ڈیفیکلٹی آتی ہے کہ کسی دن میں آپ ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز پہ اٹک جائیں کہ پورے دن میں آپ ایک صفحہ کر سکیں، کیونکہ آپ اس سے آگے، کیونکہ بہت سارے نظریات ہوتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں فکشن میں، خاص طور پہ اس طرح کے پوائنٹس آتے ہیں کہ آپ اٹک جاتے ہیں، اور کوئی دن جب آپ فلو میں کر رہے ہوتے ہیں تب 10، 12، 15 صفحے آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ مکمل کتاب کو ترجمہ کرنے میں تقریباً کتنا وقت صرف ہوا؟ ترجمے کے علاوہ اس کتاب کو ریڈی ٹو پرنٹ فارم میں لانے میں، اس کی مکمل ایڈیٹنگ کرنے میں ہمیں 2 سال سے زائد عرصہ لگا ہے، اور اس کے لیے اور اتنا عرصہ اس لیے بھی لگا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں تھیں، پروننسیشن جیسے چائنیز شخصیات کی، ناموں کی اور جگہوں کے بارے میں، اور اس طرح کی کئی چیزیں جس کے لیے فورن لینگویج پریس میں جو ہمارے چینی دوست ہیں، ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ جیسا جیسا یعنی ایڈیٹنگ اور ٹرانسلیشن کے بعد جیسا جیسا پھر وہ ہمیں گائیڈ کرتے گئے، ویسا ویسا پھر ہم ان کو فالو کرتے گئے۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ کتاب یہ عوامی جمہوریہ چین کے صدر جناب شی جن پنگ کی تقریروں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے تقریباً 2 سال کے عرصے میں مختلف ایونٹس پہ، مختلف مواقع پہ کی ہیں، جس میں انہوں نے ایمفیسائز کیا ہے چین کے بارے میں ان کا ویژن اور چین کی نشات ثانیہ جس پہ وہ زور دے رہے ہیں، اور چین کے بہتر سے بہترین مستقبل کے لیے ان کے اقدامات جو وہ کر چکے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، چین ایز اے سربراہ حکومت، چین کے نظام حکمرانی کو وہ کیا تبدیلیاں اس میں لانا چاہتے ہیں یا جدید تقاضوں سے اس کو کس طرح سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ وہ بات کر رہے ہیں چین کی تاریخ پہ، چین کے تمدن، چین کی ثقافت، چین کا معاشرتی نظام۔ یہ سارا اصل میں ان کے ویژن اور پھر ان کی شخصیت کے بارے میں بھی ہے۔ آپ کے خیال میں صدر شی جن پنگ کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات بنے، کیسی شخصیت ان کی ابھر کر آپ کے سامنے آئی؟ ترجمے سے پہلے تو ایسا میں ان کو نہیں جانتی تھی، میں نے ان کے بارے میں اتنا پڑھا بھی نہیں تھا۔ آپ نیوز دیکھ لیتے ہیں، آپ خبروں میں ہائی لائٹس دیکھ لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ کتاب پڑھنے کے بعد جو ان کا شخصیت کے بارے میں میرے سامنے آیا ہے، بہت ایک مدبر شخصیت ہیں، ویل ریڈ شخصیت ہیں، جس طرح سے وہ آخر میں ان کے سوانح خاکے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بچپن سے وہ جس طرح سے کتابوں کے شوقین تھے، اور لوگ کہتے تھے ای ٹیم جتنی بڑی وہ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ ان کی سب تقریروں میں واضح ہے کہ کتنی ویل ریڈ شخصیت ہیں، کلیئرٹی آف ویژن ہے ان میں، چین کے بارے میں ان کو کیا کرنا ہے، چین کے لیے کیا کرنا ہے، اور چین کا جو پولیٹیکل اور اس طرح سے کردار ہے دنیا میں، اس کو کیسے انہوں نے انہینس کرنا ہے، اس کے بارے میں وہ بہت کلیئر ہے۔ اس کتاب سے آپ نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا حاصل کیا، کیا سیکھا؟ ذاتی حیثیت میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، ان کی کلیئرٹی آف ویژن، مطلب ہر چیز کے بارے میں وہ بہت کلیئر ہیں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ملک کے کردار کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنے گھر کے اندر بھی۔ وہ کلیئرٹی آف ویژن بحیثیت انسان بھی لوگوں میں کم ہوتی ہے، بحیثیت لیڈر تو بہت ریئر چیز ہے۔
آپ کے خیال میں اس کتاب سے پاکستان کے عوام کی رہنمائی کس صورت میں ہو سکتی ہے، یا پاکستان کی عوام اس سے کیا حاصل کر سکتی ہے؟ پاکستان اور چین کی ایک طویل تاریخ ہے دوستی کی، صرف حکومتوں کی سطح پہ نہیں، عوام کی سطح پہ بھی. اور دوسرا، چین ایک کامیاب معیشت ہے، صرف ابھرتی ہوئی معیشت ہم پہلے اس کو کہتے تھے، اب ایک کامیاب معیشت ہے اور قدیم ترین تہذیب ہے دنیا کی. سو ایک کامیاب معیشت اور کامیاب ملک کے کامیاب لیڈر کی حیثیت سے شی جن پنگ صاحب کے ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی سوچ، کلیئرٹی آف ویژن پاکستان کے پڑھنے والوں کو اور خاص طور پر اردو پڑھنے والوں کو کہ وہ اتنے کامیاب ملک کا ایک کامیاب لیڈر کیا سوچتا ہے، اس کا ویژن کیا ہے اپنے عوام کے لیے اور دنیا کے لیے بھی، وہ دنیا میں چین کے کردار کو کس طرح سے انہینس کریں. سو اس حوالے سے بھی. اور دوسرا، پاکستان میں لوگ پڑھتے رہے ہیں چوئن لائی کو، معاؤ زیتونگ کو، ان کے افکار، یہاں پہ بہت ساری ان کے بارے میں کتابیں دیکھنے کو ملتی ہیں. سو اب ان کو ایک ہم اثر لیڈر مل رہا ہے پڑھنے کے لیے کہ وہ، اور وہی ان کے افکار، ان کے نظریات کے بارے میں چوئن لائی اور معاؤ زیتونگ کے بارے میں، کیونکہ اس سے ان بٹوین ہمارے مطلب لوگ نہیں جانتے کسی چیز لیڈر کو. سو اب ان کو ایک نیا لیڈر پڑھنے کے لیے، اور ان کو دلچسپی بھی ہے، تجسس بھی ہے ان کے بارے میں. آپ کے خیال میں صدر شی جن پنگ کا جو ویژن ہے سی پیک کے حوالے سے، چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے، اس کا دونوں ممالک پر اور اس خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ سی پیک نہ صرف معاشی سینیریو بدلے گا اس خطے کا، بلکہ پولیٹیکل سینیریو بھی بدلے گا اور پازیٹیو انداز میں بدلے گا، صرف چین کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی. آپ نے بطور مترجم اپنے کیریئر کو کیوں سلیکٹ کیا؟ نارملی اتنا زیادہ یہ نظر نہیں آتا مترجم کا کام. ٹرانسلیشنز میں کام بہت کم ہوا ہے، جو کہ ہونا چاہیے. ملکوں کے درمیان مطلب ہر انسان ہر زبان نہیں سیکھ سکتا، یہ مطلب ممکن ہی نہیں ہے. بہت کم ہوں گے جو 2 یا 3 سے زیادہ زبانیں سیکھ لیتے ہیں. سو دنیا کے دوسرے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے لیڈرز، ان کے عوام، فکشن میں بھی ان کی معاشرتی سماجی زندگیاں کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے قوموں کو اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ٹرانسلیشنز بہت ضروری ہیں. علم کے ترسیل کے لیے بھی ضروری ہیں، کیونکہ جب تک آپ سائنس کا اور اس طرح کی کتابوں کا ترجمہ نہیں کرتے یا سوشل سائنسز کا، تو بھی ایک زبان کا لکھا ہوا علم دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچتا، محدود ہو جاتا ہے ایک خطے تک، ایک زبان تک، ایک لوگوں تک. سو یہ والا کام نگلیکٹ ہوا ہے، بہت زیادہ نگلیکٹ ہوا ہے. پاکستان میں بھی نہیں ہو رہا، جمہوری پبلیکیشنز کر رہا ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے بہت ساری کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. مترجم کے طور پر آپ کے ڈریمز کیا ہیں؟ کیا سوچتی ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ بطور مترجم ابھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کے ترجمہ میں کرنا چاہتی ہوں. بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں، مطلب سارتر ہیں، جو میں چاہتی ہوں کہ ان کے ترجمے ہوں اور اردو زبان میں ہوں، کیونکہ اردو زبان میں ڈیپتھ بھی ہے، اردو زبان بہت خوبصورت زبان ہے. سو وہ ترجمہ کرتے ہوئے جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں لے کے آتے ہیں، آپ ایک طرح سے اس کو ریکریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریویژن بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک فریم کے اندر بھی رہنا ہوتا ہے کہ آپ رائٹر سے بے ایمانی نہ کریں، وہ پوری دیانت کے ساتھ کریں، کیونکہ چیز آپ کی نہیں ہے، چیز تو رائٹر ہی کی ہے. سو وہ پڑھے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ میرا ہی تھا، وہ مترجم کا نہیں ہو گیا. لیکن اس فریم کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا، یعنی پابندیوں کے ساتھ کام کرنا، وہ اس کی خوبصورتی بھی ہے، وہ اس کا چیلنج بھی ہے. اور مترجم کے طور پہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں میں کرنا چاہتی ہوں، ایک رائٹر کے طور پہ بھی کرنا چاہتی ہوں، آئندہ لکھنا بھی چاہتی ہوں خود سے بھی. ہمارے ساتھ تھی محترمہ ہما انور صاحبہ، بطور مترجم اور ایڈیٹر فری لانس کام کر رہی ہیں، اور چینی صدر شی جن پنگ کی کتاب دا گورننس آف چائنا کا حال ہی میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا محترمہ ہما انور صاحبہ.